محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں کہ جس میں ہم گفتگو کریں گے پیغمبر انسانیت۔ انسانیت کے پیغمبر نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ان لمحات کو، ان باتوں کو آپ تک پہنچائیں گے کہ جن کو سننے کے بعد یقیناً ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اور خاص کر آج کے معاشرے اور سماج کی جو ضرورت ہے ان ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم سیرت آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ کے ذریعے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ دیکھا گیا کہ انسان جب ایک دوسرے سے دور رہتا ہے تو بہت سی نااتفاقیاں اور انسان خود بخود سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہوں گے، لیکن جب انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے یا ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، ایک دوسرے کو سنتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا ہم سوچتے تھے ویسا نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں تو دنیا بہت کچھ جانتی ہے، مگر اگر بات اس اینگل سے کیا جائے کہ جب خود نبی اس زمانے میں موجود تھے تو اس زمانے میں بھی بہت سے دیگر مذاہب والے لوگ موجود تھے، تو کیا رشتہ تھا، کیا ان لوگوں سے ناتا تھا، کیسا رویہ تھا پیغمبر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بلند اخلاق جو عرب میں ایک ایسی شکل میں دنیا کے سامنے آیا کہ جس کو دیکھنا، سمجھنا اور دنیا والوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور اسی اخلاق کے آئینے میں ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر حضور اکرم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ، وہ گوشہ زندگی کا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس پر توجہ دینی ہو تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو پہلے سمجھنا ہوگا جس میں اللہ رب العزت نے فرمائے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا صرف یہ کہ عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کائنات میں جتنے افراد ہیں، جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ جتنے جانور ہیں، ان سب کے ساتھ حضور اکرم کا جو رویہ، جو آپ کی سیرت رہی ہے، وہ رحمت کی رہی ہے۔ اچھا، اور اسی لیے آپ نے جو بات پوچھی کہ حضور اکرم کا اپنے زمانے کے بقیہ لوگوں سے، وہ بہت سے ایسے افراد تھے اس مکہ معظمہ میں جو حضور اکرم کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر انسانیت ہے، ان کے اندر آدمیت ہے۔ صحیح۔ اس بنا پر ان کا احترام، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، ان سے ملاقات کرنا، یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اگر خود اپنی رواداری ہو پھر بھی کم از کم ایسی جگہوں پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتا، لیکن جب اسی مدینہ طیبہ میں ایک ایسا انسان کہ جو آپ کو رسول نہیں مانتا لیکن ایک انسان ہے، جس موقع پر یہ جیو آپ کے پاس آیا اور یہ بات کہی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں اس بات کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے گھر آئے، آپ نے نہیں منع کیا بلکہ آپ نے فراخ دلی کے ساتھ ایکسپٹ کیا، اور جس موقع کے اوپر شادی کا موقع آیا آپ نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں بھیجا۔ یہ وہ اخلاق کا نمونہ ہے کہ جو آج دنیا میں لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، حضور اکرم اسی مدینہ طیبہ سے پہلے مکہ معظمہ کی زندگی میں وہ افراد جو آپ کو نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود چونکہ ان کے اندر انسانیت ہے، چونکہ ان کے اندر آدمیت ہے، لہٰذا وہ آتے تھے آپ کے پاس، امانت رکھتے تھے۔ بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ کو
اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے, پروفٹ نہیں ایکسپٹ کرتے تھے, اس کے باوجود یہ سبھی آتے تھے آپ کے پاس, امانت رکھتے تھے, اور وہ امانت آپ بڑی امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے, یہاں تک کہ یہ امانتیں آپ کے پاس رہتی تھیں. سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس امانت رکھا کے جائیں گے, دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جو امانت ہے وہ آپ کے پاس رکھا کے جائیں گے کہ بچے بڑے ہو جائیں تو آپ دے دیجئے گا. کوئی بھائی پردیس گیا ہوا ہے, اس کی امانت آپ کے پاس رکھاتے تھے. حتیٰ جو آپس میں جھگڑے ہو جائیں, ان جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تھا, آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ دو بھائیوں کو ملا دیجئے, آپ سے کہا جاتا تھا کہ مثلا باپ بیٹے میں جھگڑا ہے, آپ ان کے درمیان میل ملاپ کرا دیجئے. امانتیں جو آپ کے پاس رکھائی جاتی تھیں, یہ سب سے زیادہ انسان کی آزمائش کا موقع ہوتا ہے. جی. اور انسان معمولاً سامنے والے سے جب ناراض ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اس کی رقم کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے, ایک بھائی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے کہ نہیں اب میں تو واپس نہیں کروں گا, ایسا ہی ہوتا اکثر. جب کہ اسی مکہ معظمہ میں سارے ان افراد نے جو آپ کو نہیں لائک کرتے تھے, چاہا کہ آپ کو قتل کر دیں, آپ کو مکہ معظمہ سے مائگریٹ ہونا پڑا, آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے. مکہ معظمہ سے نکلتے وقت آپ نے اپنے وصی اور اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام سے یہ جملہ فرمایا کہ امانتیں میرے پاس جو رکھی ہیں یہ ان مکے والوں کی ہیں. جی. اگرچہ یہ مجھے نہیں ایکسپٹ کرتے اور مجھے یہ سب قتل بھی کرنا چاہتی ہیں, پھر بھی صبح میں پہلے ان کی امانتیں انہیں واپس کر دینا, اور پھر اس کے بعد یہاں سے تم بھی مائگریٹ ہو جانا اور ہم سے آ کر مدینہ طیبہ میں ملاقات کرنا. یہ جو اخلاق پیغمبر کا گوشہ اور حصہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. صحیح بات. کہ دشمن وہ کہ جو آپ کو نہیں ایکسپٹ کرتا, اس کی بھی امانت اگر ہے تو اس کو واپس کرنا ہے, کسی طرح سے بھی اس امانت میں کمی نہیں آنی چاہیے. حتیٰ اگر کوئی آپ کا غیر مذہب والا بھی بیمار ہو جائے, آپ اس سے ملنے جاتے تھے, کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ, میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو بتاؤ. ایک اخلاق کا وہ نمونہ آپ نے پیش کیا. آپ کے محلے میں رہنے والے افراد سب سے زیادہ اگر کسی پر بھروسہ کرتے تھے تو آپ پہ بھروسہ کرتے تھے, جبکہ آپ کو پروفٹ نہیں مانتے تھے. اس کے باوجود سب سے زیادہ آپ پہ بھروسہ تھا. مشورہ لینا ہے تو آپ کے پاس آئیں گے, بچوں کی شادیاں کرنی ہے تو آپ سے پوچھیں گے. یعنی اس طرح کا ماحول, جبکہ مکہ معظمہ میں آپس میں جھگڑے تھے, آپس میں اختلافات تھے, خاندان بٹے ہوئے تھے, قبیلے الگ الگ تھے, لوگوں میں آپس میں ٹکراؤ تھا, اس کے باوجود سارے قبیلوں, سارے خاندانوں, سارے محلوں, سارے افراد کے درمیان اگر کوئی شخصیت محترم تھی اور جس پر سب بھروسہ کرتے تھے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر تھی. اگر یہی ایک بات یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا اور سمیٹ کر کے رکھا. سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتے ناظرین, لیکن ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی نبی کے ماننے والے دوسروں کو چھوڑیے اپنوں سے ہی ٹکراؤ میں کافی الگ الگ ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھا. ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم کے ماننے والے ہیں, لیکن حضور اکرم کی ماننے والوں میں نہیں ہیں. ہم نہیں مانتے, ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے, ان کی سیرت کو اپنے درمیان ہم لے کر نہیں آتے. آپ کی حیات طیبہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا, کسی بھی مسلک کا, کسی بھی فکر کا ماننے والا ہو, مگر بھوکا نہ رہے. لیکن بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اور آج ہمارا کیا مزاج ہے, ہمارا اگر سگا بھائی بھی مجھ سے ناراض ہے, اس کے گھر میں اگر فاقہ بھی ہو رہا ہو تو ہم توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ ہم نے ابھی سیرت پیغمبر کو نہ تو پڑھا, نہ سیکھا, نہ اپنی زندگی میں اتارا ہے. جی چلیے, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آقا, اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سن رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ. یہ بات تو رہی کہ دیگر جو مذاہب یا دیگر لوگ ہیں ان سے کیا رویہ رہا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے آپ کی شریعت کو نہیں مانتا, مگر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان آپ کا دشمن ہے, تو دشمنوں کے ساتھ کیا آپ کی سیرت رہی ہے, یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے. سب سے اچھا اور پیارا جو طریقہ کار حضور اکرم کا رہا
وہ اپنے دشمنوں سے متعلق رہا. اچھا. بالکل دنیا کے مزاج کے اپوزٹ. دنیا دشمنوں سے بدلہ لیتی ہے، رسول اللہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، اپنے دشمنوں کو گلے لگاتے تھے، اپنے دشمنوں کو پناہ دیتے تھے. اچھا. ایک شخص ہے صفوان بن امیہ، یہ وہ انسان ہے کہ جو آپ کا سرسخت دشمن تھا، شدید دشمن تھا. جی. اور جس موقع کے اوپر یہ مکہ معظمہ میں آپ آئے ہیں اور پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ آ گئے، یہ مدینہ طیبہ سے فرار کر گیا اور پھر اب ظاہر ہے کہ سازشیں کر رہا تھا، آپ کے خلاف مسلسل لوگوں کو جمع کرنا، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا. ایک موقع پر اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے قریب سے. کیسے دیکھے گا؟ اگر وہ مدینے میں رہے گا تو حضور اکرم کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا. جی. باہر رہے گا تو آپ کو دیکھ نہیں پائے گا. صحیح. کیا کریں؟ آئے حضور اکرم کے پاس کہ صفوان بن امیہ نام کا ایک شخص ہے جو آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے. آپ فرمائیں کیا کیا جائے؟ اچھا یہ فیکٹ ہے، صفوان بن امیہ نے بہت سے ایسے افراد تھے جو حضور اکرم کے فالوورز تھے، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھیں. وہ انتظار میں ہیں کہ صفوان مل جائے تو اس سے ہم کو انتقام لینا ہے. جی. اب یہ اگر صفوان شہر میں آ جائے گا تو رسول اللہ تک تو بعد میں پہنچنے کی بات سوچی جائے گی، یہ سب پہلے بدلہ لے لیں گے. حضور اکرم کے اخلاق کو آپ ملاحظہ فرمائیں. اپنے سر کا عمامہ جو ایک عام انسان کے لیے عزت سمجھا جاتا ہے، صحیح، اس عمامے کو صفوان کے پاس بھجوایا کہ تم آؤ مدینے میں، جتنے دن رہنا چاہو یہ عمامہ تمہارے پاس رہے گا، کوئی میرا ایک بھی فالوور تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں ذمہ داری لیتا ہوں. اچھا. اس نے کہا کہ مجھے آ گیا مدینے، مجھے 2 مہینے کا وقت دیجئے، آپ کو قریب سے دیکھوں گا. اگر 2 مہینے میں آپ کو میں سمجھ گیا کہ نہیں آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، تو میں ٹھیک ہے آپ کے پیچھے آپ کا فالوور میں سے ہو جاؤں گا. نہیں تو واپس چلا جاؤں گا. کہ 2 مہینے نہیں، میں تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. اچھا. عجیب اخلاق. صحیح. جو دشمن تھا، جو ستا رہا تھا، سازشیں کر رہا تھا، اسے اس طرح سے. اور پھر جس 4 مہینے رہنے کے بعد، 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، 2 مہینے کے بعد ہی فوراً وہ رسول اللہ کا عاشق ہو گیا. ایسا اخلاق. اور اسی میں ایک نمونہ آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ جس موقع کے اوپر آپ کا ایک دشمن مکے سے مدینے آیا کہ دیکھیں آپ ہیں کون کہ جو اتنی شہرت ہے. اور حاتم طائی کا یہ بیٹا تھا جس موقع کے اوپر ادے بن حاتم، جس موقع پر یہی مدینہ طیبہ میں آیا اور آپ کے پیچھے پیچھے مسجد سے آپ نکلے تھے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بالکل کامن لیڈی، بالکل عام خاتون نے کچھ آپ سے پوچھا. آپ جھکے اور اس کی بات کا جواب اسی خاموشی کے ساتھ بالکل سادے انداز میں دیا. نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے، جبکہ اتنی بڑی شخصیت. وہ حیرت میں کہ ایک خاتون کے راستے میں روک دینے پر آپ رک گئے، پوچھنے پر آپ نے بڑے انکسار کے ساتھ جواب دیا. اس سے پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا سمجھ میں آ گئی. آپ بڑے آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. جی. کچھ بھی آپ کے مزاج میں تبدیلی نہیں. جب رسول اللہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ پیچھے پیچھے ادے بن حاتم بھی چلے آ رہے. پوچھا کہ خیریت؟ کہ میں آپ کو صرف اسٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں کون، کیسے ہیں. کہ آؤ بیٹھو بات کریں گے. کہ میں آ سکتا ہوں آپ کے؟ اچھا اس کو تو یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت مجھے اپنے دشمن کو گھر میں بلائے گی. کہا بالکل آؤ. آئے. گھر میں جب داخل ہوئے تو حضور اکرم جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر ایک چٹائی تھی. حضور اکرم نے فرمایا کہ آؤ تم میری جگہ بیٹھ جاؤ. بس یہ جو اخلاق اس نے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی با اخلاق ہو، وہ اپنی سیٹ کسی اور کو دینے میں تیار نہیں ہوتا. صحیح. اپنی جگہ پر بٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنی سیٹ سے محبت نہیں ہے، انسانوں کی نجات سے محبت ہے. تو اسی وقت رسول اللہ کا عاشق ہو گیا. تو یہ جو اخلاق پیغمبر آپ مکہ معظمہ میں دیکھ لیجئے. جس خاتون نے آپ پر کوڑا گرایا تھا، اسی خاتون کو جب ایک دن آپ نے دیکھا کہ آج کوڑا کوئی نہیں گرانے والا ہے، پوچھا لوگوں سے بھئی وہ کہاں گئی؟ کہا وہ بیمار ہے. کہا چلو اس کے گھر گئے، اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے. بیماری میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھے، بتاؤ کوئی ضرورت ہو تو میں اس ضرورت کو پورا کروں، دوا کی ضرورت ہو دوا لا دوں، طبیب چاہیے ہو طبیب بلا دوں. عجیب
وہ تو حیرت میں ہے کہ جس کو میں ستاتی تھی، کوڑا گراتی تھی، آج وہ مجھ سے پوچھا ہے کہ دوا تو نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو ستاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ یہ دعا کی جاتی کہ وہ مر جائے. صحیح. دوا کی بات کرنا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے بات کی جا رہی ہے. وہ تو تعجب میں پڑ گئی کہ میں تو ان کو موت کی طرف لے جا رہی تھی، یہ مجھے زندگی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. وہ بھی آپ کی عاشق ہو گئی. تو اصل بات یہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتا تھا وہ رسول اللہ کا چاہنے والا بن جاتا تھا. اور اسی لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم کے اس اخلاق کو پیش کیا جائے کہ جس نے دنیا والوں کو رسول اللہ کا گرویدہ، رسول اللہ کا عاشق بنا دیا تھا. میں ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. جنگ احد، اس جنگ میں مکے سے بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ اور ان کے فالوورز کے اوپر اٹیک کر دیا. صحیح. اب نتیجہ یہ ہے کہ اب ڈیفنس کے طور پر ان سے تھوڑی بہت جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ میں رسول اللہ زخمی ہوئے. آپ کا سفید کپڑا خون سے شرابور، سفید کپڑا لال ہو گیا. آپ کے دندان ہائے مبارک، آپ کے دانتوں میں سے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. اور جس موقع پہ مدینہ طیبہ، یہ جنگ جو ہو رہی تھی شہر کے باہر، جب واپس آئے اپنے گھر تو آپ کے چاہنے والے فالوورز نے آپ سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کا لباس رنگین کر دیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. میں وہ جملے آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے فرمائے، پھر آپ بتائیں کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے. حضور اکرم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعرفون. خدارا یہ مکے والوں نے مجھ پر اٹیک کیا، صرف ایک ریزن تھا کہ وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائے ہیں. خدارا ان کی بھی ہدایت کر دے، انہیں بھی نجات دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو دعا ہے. اپنے اوپر اٹیک کرنے والوں کے لیے بد دعا کے بجائے دعا کرنا، وہ بھی ان کی نجات کی دعا کرنا، یہ اس اخلاق کا نمونہ ہے کہ جس اخلاق کو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا تھا. اچھا آقا کیا کہیں گے، کیونکہ اکثر ہم نے محسوس کیا ہے اور آپ نے بھی غور کیا ہوگا اس پر کہ مسلمان سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر زیادتی جو دکھتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی پروگرامز کے ذریعے کبھی اندر رہ کے کبھی باہر نکل کر کے شو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اور دوسروں پر کچھ خاص اثر نہیں پڑتا. اور نبی اپنے اخلاق کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دوسروں پر اگر اثر ڈالنا ہو تو یہ رویہ ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم جب پہلے خود عمل کریں گے تب دوسروں سے کچھ کہہ پائیں گے کہ وہ بھی عمل کریں. صحیح. ایک ایسا انسان جو خود غلطیاں کر رہا ہو وہ دوسروں سے کہے کہ غلطیاں نہ کرو تو سامنے والا نہیں مانے گا. ہم جب آپس میں جھگڑے کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ستائیں گے، ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے یاد کریں گے اور پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ حضور اکرم کا اتنا اچھا اخلاق تھا کہ دشمنوں کو اپنا بنا لیتے تھے، نتیجے میں کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. اس لیے کہ وہ ہماری لائف کو دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی کو اس نے قریب سے دیکھا ہے. ہم نے کتنا ان اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا کہ ہم دوسروں سے کہیں گے تم بھی اس کو یوز کرو، اپنی زندگی میں لے کے آؤ. اس کے معنی ہے کہ ہمیں پہلے خود اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. اور یہی وجہ ہے جن لوگوں کو حضور اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے نیک اور اچھا انسان بنایا، وہ جہاں جاتے تھے وہ اسی اخلاق پیغمبر کی کرنوں کو اس طرح سے پہنچاتے تھے کہ پھر ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی. میں ایک مثال دوں، میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء، ان جتنا بھی اخلاق ہے امام حسین کا وہ حضور اکرم سے لیا ہوا ہے. سارا اخلاق امام حسین کا حضور اکرم کا اخلاق ہے. میدان کربلا میں امام حسین نے سب سے آخر میں کیا جملہ فرمایا تھا کہ تم سب جو بھی تم میں سے ابھی بھی اگر کوئی آ جائے، میں حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. جنہوں نے پانی بند کیا، جنہوں نے بچوں کو قتل کیا، جنہوں نے بھائیوں کو شہید کر دیا، جنہوں نے امام حسین کو طرح طرح کی زحمتیں، تکلیفیں، صعوبتیں، مشکلات سب میں رکھا، ان کے لیے کہہ رہے ہیں امام حسین آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. یعنی یہ وسعت قلبی جو اللہ اپنے رسول کو اور ان کے گھر والوں کو عطا فرمائی، وہ بہترین نمونہ ہے اخلاق کا. ہمیں اس اخلاق کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے
اور اسی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنانا ہے۔ اچھا آقا، یہ اگر دیکھا جائے حالات کو تو تقریباً بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ورکر ہوتے ہیں، سرونٹ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی اور ہمارے ائمہ کے پاس بھی غلام رہے ہیں، تو کیا رویہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں؟ تاکہ کیونکہ جب یہاں دیکھتے ہیں آج کے حالات کو تو ایک عجیب سا رنگ دکھائی دیتا ہے، وہ زبان گندی، وہ ایکشن اور ری ایکشن بھی عجیب سا ہوتا ہے، تو لگتا ہی نہیں کہ ہم نبی کے فالوور ہیں۔ کچھ سیرت بیان فرمائیں تاکہ اس کا ایک اثر ہو۔ میں سیرت کی گفتگو شروع کروں اپنے گھر کے سرونٹس کے ساتھ، اس سے پہلے میں ایک بات پوچھوں گا، اگر ہمارے گھر میں کوئی سرونٹ موجود ہو اور وہ سرونٹ ایک وقت ہمیں کھانا نہ کھلائے، بھوک بھی لگی ہو اور نیکسٹ ڈے مارننگ میں بھی ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، ہمیں روزہ رکھنا ہو، رات میں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارا سرونٹ کھانا نہ کھلائے؟ اسی وقت غصہ آ جائے گا، شاید ہو سکتا ہے بہت سے تو جاب سے نکال دیں کہ تم نے میرے کھانے کا اچھا۔ ادھر سے اور بڑی بات کہ وہ کھانا جو مالک کو کھانا تھا وہ سرونٹ نے کھا لیا ہے، پھر بھی ذرا بھی غصہ نہ آئے؟ ہو سکتا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ۔ حیات پیغمبر میں انس بن مالک جو آپ کے سرونٹ ہیں، ان کا یہ بیان کہ ایک دن آپ اپنے کسی صحابی کے وہاں مغربین کی نماز کے بعد چلے گئے، میں یہ سمجھا کہ گئے ہیں، رات ہو گئی ہے، وہاں کھانا ضرور ہوگا، کھا کے واپس پلٹیں گے۔ تو جو حضور اکرم کے لیے دودھ اور روٹی رکھی تھی وہ میں نے اپنے کھانے کے علاوہ اسے بھی کھا لیا، یہ سوچ کے کہ بھئی اب وہ رکھی رہ جائے گی، بیکار ہو جائے گی، سچا میں ہی استعمال کر لیتا ہوں، دودھ پی لیا، روٹی کھا لی۔ رات میں حضور اکرم واپس آئے۔ اچھا، حضور اکرم کی نگاہیں اس طرح کی تھیں کہ وہ ہر شے کو دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے قریب سے۔ حضور اکرم بیت الشرف میں آئے، دیکھا وہ جس ظرف میں دودھ رہتا ہے وہ پیالہ خالی ہے، روٹی نہیں ہے وہاں پہ، آپ خاموشی سے جا کے آرام فرما ہو گئے۔ انس کو پتہ ہی نہیں چلا، کچھ نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا انس سے۔ اچھا۔ اگلے دن مارننگ میں آپ نے سحری کے لیے ذرا سا پانی استعمال کیا اور اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے روزہ چل رہا ہے، دوپہر میں انس بن مالک کی ملاقات اسی صحابی سے ہوئی کہ جس صحابی کے گھر لاسٹ نائٹ میں حضور اکرم مہمان بنے تھے۔ جی، باتوں باتوں میں پوچھا کہ رات میں تم نے کیا کھلایا تھا؟ کہا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کھلایا تھا۔ کہا اچھا، تم نے حضور اکرم کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا نہیں، ہمارے گھر میں تو کھانا نہیں کھایا حضور اکرم نے، یہ کہتے ہوئے کہ میرے گھر میں کھانا موجود ہے، اگر میں کھا لوں گا تو وہ ویسٹ ہوگا، حضور اکرم نے نہیں کھایا۔ انس کے تو گویا پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ صحیح، سرونٹ نے اپنے مالک کا کھانا کھا لیا ہے اور مالک نے ایک زبان کچھ کہا بھی نہیں۔ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، یہ تو غضب ہو گیا، آپ نے کچھ مجھ سے کہا بھی نہیں، آپ رات میں بھوکے سوئے، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ کہا نہیں، کون سی خاص بات ہے، آخر وہ کھانا تم نے کھایا نا، کون سی بات ہے، تمہارے پیٹ میں گیا، میرے پیٹ میں گیا۔ یہ جو اخلاق کا نمونہ حضور اکرم کا ہے، اب آپ ذرا سوچئے، کوئی انس کو کروڑوں کی دولت دے کر بھی کہے کہ تم اپنے رسول کے خلاف کچھ بولو، یہ اخلاق جس نے دیکھا ہے، کیا وہ رسول اللہ کے خلاف کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی ہم اپنے سرونٹس کا کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس زمانے میں گھر میں آٹا اس گیہوں سے بنانے کے لیے چکی چلانی پڑتی تھی، خود گھر میں دو پتھروں کے بیچ میں اس گیہوں کو پیسا جاتا تھا، وہ آٹا بنتا تھا۔ نوکر یہ کام کر رہا ہے، وہ اچانک تھکا ہوا تھا، سو گیا، ہمارے ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ آتے ہی اس کو جھجھوڑ کے اٹھایا جائے، تم سو گئے، تمہیں تو اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا، تم کیسے سوئے؟ لیکن عجیب، حضور اکرم وہیں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور پھر بڑی آہستگی کے ساتھ آپ نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ وہ گیہوں آٹا بن جائے، کام نہ رکے، ساتھ ہی ساتھ وہ سرونٹ بھی کچھ دیر آرام کر لے۔ یہ عجیب اخلاق ہے، صحیح، دنیا اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے حیات طیبہ میں آپ جس موقع کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی شخصیت کی وہاں بھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ آپ جس موقع پہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، صرف آپ نہیں بیٹھتے تھے، آپ کے سرونٹس بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور یہ آپ کے گھرانے کا اخلاق ہے۔ حتیٰ ہمارے وہاں روایات کی دنیا میں ہے کہ حضور اکرم کے 8ویں جانشین، اور اسی طرح سے سارے ائمہ اطہار کے لیے 8ویں جانشین کے لیے تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب تک سرونٹس دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اپنی اپنی پلیٹس میں کھانا نکال نہیں لیتے تھے، تب تک رسول اللہ کے 8ویں جانشین
دسترخوان پر اس غذا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. یہ خیال ان سرونٹس کا بہت زیادہ اہل بیت اطہار اور حضور اکرم نے اس اسلام کے لیے اس اخلاق کا نمونہ پیش کیا. وجہ صرف ایک تھی, سرونٹس کو ہر زمانے میں ایک نچلے طبقے کا سمجھا جاتا ہے, چھوٹے طبقے کا, کمزور طبقے کا سمجھا جاتا ہے. نتیجے میں کوئی بھی ان کو اہمیت نہیں دیتا. باس اپنے کو باس سمجھتا ہے. وہ سرونٹس کے ساتھ بیٹھنا دور کی بات, اچھے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور حضور اکرم کا عالم یہ تھا کہ اپنے سرونٹس کے ساتھ بیٹھنا, حتیٰ جس موقع کے اوپر آپ سرونٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتی تھی, بہت امپورٹنٹ جملہ, اس پہ آپ توجہ دیجیے گا, جو روایت میں سیرت میں آیا ہے, جب آپ اپنے سرونٹس کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی نیا آ جائے کہ جو آپ کو نہ پہچانتا ہو, روایت میں ہے کہ اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں رسول کون ہے. اچھا, اس طرح بیٹھتے تھے. انداز بیٹھنے کا, لباس کا انداز, جگہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے لگے کہ یہ بقیہ سے الگ ہیں. یعنی وہی لباس جو غلاموں کا, سرونٹس کا لباس, وہی جگہ جو بقیہ کی, سب کچھ سیم. نتیجے میں لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ ان میں کون رسول ہے, کون رسول کے گھر کا خدمت گزار ہے. یہ انداز تھا ہمارے حضور اکرم کا ان لوگوں کے لیے جو قوم اور معاشرے کا سب سے نیچے کا طبقہ سمجھا جاتا ہے. چلیے آقا, بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ ناظرین وقت تمام ہو گیا, ورنہ اس گفتگو کے سلسلے کو ابھی اور آگے بڑھاتے ہیں, مگر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ سلسلہ ہم اور آگے بڑھائیں گے. بس خدا سے دعا ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہم نے سنا ہے, خدا کرے کہ یعنی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہم آ ہی رہے ہیں. تو لہٰذا ان باتوں کو خالی ہم سنیں نہیں, بلکہ اس پر عمل بھی ہم کریں اور کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. تو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.